صاحب ڈاکٹر شہباز گل صاحب کہتے ہیں یہ ان کا ذاتی تجزیہ ہے, اس کو اتنا سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ فیکٹس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں جی اگر آپ کو یاد ہو تو فواد چودھری صاحب کی جو داخلہ تھا پی ٹی آئی میں, وہ ایک بہت ساروں میں سے جہانگیر ترین صاحب کے یہ بھی ایک پیادے کی شکل میں آئے تھے. اچھا, ان کے ساتھ تعلق؟ جی بالکل. اور اس میں جو ان کی پھر بہت جلدی سے ان کی سیڑھیاں چڑھی, اب وہ زیر تاب ہیں. تو ہمارے دیہاتوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پورے گاؤں کی اگر لڑائی پڑی ہو تو باہر اگر کسی مداری جو ہے وہ آ کے رچھ اور کتے کی لڑائی لگا دے تو سارا گاؤں اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اچھا. تو اس سارے کیس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ چینی بھول جائے, کہ جہانگیر ترین کو اسد عمر نے نکالا, جہانگیر ترین نے اسد عمر کو نکالا. یہ باتیں چل رہی ہیں کہ یہ سیاسی چالیں تھی, ایسا نہیں ہے. پاکستان کی عوام ذبح ہو چکی ہے مہنگائی کے ہاتھوں, اور اس ذبح ہونے سے ایک انکوائری کمیشن بنی, اس میں یہ لوگ رنگے ہاتھ پکڑے گئے, جس میں سب سے بڑا جو پکڑے گئے تھے وہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ تھی جنہوں نے شوگر کی ایکسپورٹ الاؤ کی. اچھا. اب وہ ہڈی جو ہے وہ نگلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں. یہ وقفے مل رہے ہیں, کبھی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا کیس اخبار میں زیادہ آ جاتا ہے, کبھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیں, لیکن یہ بات ہم نگلنے نہیں دیں گے. یہ فیصلہ کرنا پڑنا ہے کہ اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سٹے دیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اور چینی جو ہے بازار میں, آج میں چیک کر کے آ جاؤں, جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس ہفتے کا جو ختم ہوا ہے وہ 80.66 روپیز پر کے جی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو قیمت نیچے نہیں آئی. تو یہ جو جوہر اور جفا کش ہمیں افسران دکھا رہے ہیں, ڈپٹی کمشنر حضرات, کہ جی کیمرے پکڑے ہوئے ہیں, جا رہے ہیں گودام میں, جی ہم نے یہ ذخیرہ اندوزی پکڑ لی ہے, اتنی بوری چینی کی پڑی ہوئی, تو قیمت کیوں نہیں نیچے آئی؟ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. یہ جو پرائس چیکنگ کا نظام ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ 1977 کی ایجاد تھی, اس کا مارکیٹ اکنامکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ جو ہمارا کمپٹیشن کمیشن ہے یہ لکھ کے دے چکا ہے اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ میں گورنمنٹ کو کہ یہ غیر قانونی ہے. اور میں نے 2 پروگرام کیے تھے اس پہ منصور صاحب, تو اس میں جب میں نے یہ چیزیں اجاگر کی کہ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی رپورٹ شائع کرتا ہے یہ انٹرسٹ ریٹ پہ, تو وہ انفلیشن کہتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ سے کنٹرول کرے گا, ایکسچینج ریٹ سے کنٹرول کرے گا, منی سپلائی سے کنٹرول کرے گا. جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ یہی زبان استعمال کرتے ہیں, لیکن عوام کو آپ بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی میجسٹریٹ صاحب آگے چھاپے ماریں گے اور فائن کریں گے. اور ہمارا انفارچونیٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارا میڈیا بجائے کہ تحقیقات کرے, اس کی تہ تک پہنچے, ہم روز دیکھتے ہیں کسی نہ کسی منڈی میں کیمرہ اور مائکروفون پکڑ کے کوئی آپ بتائیں جی کہ یہ آپ نے قیمت کیوں نہیں چسپا کی ہوئی یہاں پر, یہ پرائس چیکنگ نہیں ہو رہی جی یہاں پر. بھئی یہ حکومت ایز اے پالیسی مہنگائی کر رہی ہے, انہوں نے اپنے ڈاکیومنٹس میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ پاکستان کا نیشنل پلان ڈاکیومنٹ پڑھیں, اس میں جو پہلے چیپٹر کا انیکس ہے اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 8.5% مہنگائی کرنی ہے. اچھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چلاکیوں سے اور سلائٹ آف ہینڈ سے ایک دوسرے کو بچائیں کہ جناب اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کریں, یہ نہیں ہو سکنا. یہ بجلی کا نرخ, یہ چینی کے نرخ, یہ گیس کے نرخ, یہ لوگوں کو حلال کر چکے ہیں, لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے. یہ ہمیں جواب دینا پڑے گا ان کو. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب